رامپور کے نواب خاندان کی پاکستان کے بھی کئی نواب خاندانوں سے رشتہ داری ہے، اسی طرح بھارت میں بھی آپ کی بہت سی رشتہ داریاں ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ تھوڑا سا معلومات عامہ کے لیے سمجھائیے۔ دیکھیے، پہلے تو میں ددیال سے شروع کرتا ہوں۔ میرا ددیال جو ہے، ہم لوگ پختونز ہیں جو اوریجنلی 1704 میں افغانستان سے آئے۔ پہلا جو جس جگہ وہ بسے وہ پشاور سے لگ بھگ 5 کلومیٹر آگے، جہاں باب خیبر بنائے، وہاں وہ رہے۔ ادھر پھر 50-55 سال سب لوگ وہیں رہے، وہاں شادیاں ہوتی گئیں، تو جو کنبہ تھا ایک طرح سے وہ بڑھتا گیا۔ تو ہماری رشتہ داری جیسے منگورا میں ہے، منسیرا میں ہے، مردان میں ہے، پشاور اور سوابی، شانگلہ، دیر، ان سب جگہوں میں کہیں نہ کہیں ہمارے پختون، ہم بھی سب پختونی ہیں۔ اس کے بعد جو انٹری ہوئی ماڈرن انڈیا میں، جو آپ کہتے ہیں جو اب جو ہندوستان ہے، تو بریلی سے ہوئی تھی۔ اور جو زیادہ تر ہمارے جو قبیلہ تھا وہ زیادہ تر تجارت میں، ان کی جو روزی روٹی تھی تجارت سے ہوتی تھی۔ تو وہ ان کا جو ٹریڈنگ روٹ تھا وہ فرنٹیئر سے ہوتے ہوئے الموڑا کے پہاڑ اور بریلی میں۔ اس وقت یہاں مغل سلطنت تھی اور وہاں مغلوں نے کے سلطنت میں انہیں جگہ ملی جو آج موجودہ 8 ضلع ہیں اتر پردیش کے، ویسٹرن یو پی کے، جس کا نام روہیل کھنڈ رکھا گیا۔ وہ پہلا سیٹلمنٹ تھا اور اس کا جو پہلی جو کیپٹل تھا وہ تھا آولا۔ تو نواب علی محمد خان جو تھے وہ پہلے روہیلا چیف تھے ہندوستان میں۔ ان کے 8 بیٹے تھے، تو دوسرے بیٹے فیض اللہ خان کو رامپور ملا۔ جو 8 ضلع ہیں ان میں ایک ایک بیٹے کو انہوں نے ایک ایک دے دیا، لیکن پرومیننس میں رامپور آیا کیونکہ وہاں کلچر سینٹر وہ تھا، ہیریٹیج کا، کلچر کا، ایجوکیشن کا، گیسٹرونومی جیسے کھانا، کوزین کا، میوزک، اب ہمارا اپنا میوزک اسکول رامپور سیسوان گھرانہ، اور تو یہ ساری چیزیں تو کلچرل سینٹر، تو وہ زیادہ پرومیننٹ میں آیا۔ مشہور شاعر اسد اللہ خان غالب بھی تو ریاست رامپور سے ہی وظیفہ لیتے تھے۔ جی، مرزا غالب کا گھر آج بھی رامپور میں موجود ہے۔ وہاں ایک محلہ ہے راج دوارا، وہاں آج بھی ان کا گھر موجود ہے۔ جب دہلی جانے سے پہلے وہ وہیں رہتے تھے، لیکن ان کا وظیفہ ملتا رہا۔ ہاں، رشتہ داریاں تو کیا لگتے ہیں آپ کو؟ سو پھر ہماری ننیان ہے لوہارو کی، تو 80% لوہارو خاندان وہ پاکستان آ گیا، جس میں مامو خورشید قصوری صاحب کی والدہ کی والدہ لوہارو کی تھیں، اور جمیل الدین علی صاحبزادہ یعقوب خان جو آپ کے فورن منسٹر تھے، وہ ان کا تو رامپور لوہارو دونوں سے رشتہ ہے، کیونکہ ان کی بہن جو تھی وہ رامپور کی آخری بیگم تھی، میری دادی۔ تو ان سب لوگوں سے تھا لوہارو خاندان۔ پٹودی خاندان سے بھی تو آپ کی رشتہ؟ وہ تو نواب لوہارو ہمارے نانا جو تھے، نواب امین الدین احمد خان اور نواب افتخار علی خان پٹوڈی اور نواب دجانہ اور نواب سچین، یہ چاروں فرسٹ کزنس تھے۔ اور نواب افتخار علی خان پٹوڈی جو تھے ان کی والدہ لوہارو کی تھی۔ پٹودی خاندان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ مشہور بھارتی اداکار سیف علی خان بھی تو آپ کے قرابت دار ہیں۔ سیف علی خان ان کے دادا ہی تو تھے، نواب افتخار علی خان۔ بالکل، تو ان سے ملاقات ہے آپ کی؟ اور ہاں، سوشلی ملاقات ہوتی ہے کیونکہ وہ مصروف، فلم میں تو سب زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ آپ کی نوابزادہ محسن علی خان اور وہ میرے چچا ہیں، نوابزادہ محسن علی خان وہ میرے چچا، میرے والد کے فرسٹ کزن، اور اسلم خٹک صاحب، اور ان کے سسر جو تھے اسلم خٹک صاحب، جو کے پی کے گورنر تھے۔ تو ہمارے رشتہ دار سب جگہ نوابزادہ شیر علی خان پٹودی جو تھے، نوابزادہ شیر علی خان وہ نواب افتخار علی خان پٹوڈی کے چھوٹے بھائی، تو ان کی والدہ بھی تو لوہارو کی تھی۔ جی، تو وہ یہاں فیڈرل منسٹر رہے، وہ منسٹر بھی رہے، بڑا ان کا رول رہا یہاں۔ جی، ان کے بیٹے پھر فوج میں رہے، اور پھر بھوپال فیملی جو ادھر تھے۔ جی،
جو نواب حمید اللہ خان جو آخری نواب تھے بھوپال کے، شہریار خان ان کے بیٹے، ان کی بڑی بیٹی آبدہ سلطان، ہاں جی، آبدہ سلطان جو تھیں وہ شہریار خان کی پہلی کی والدہ تھیں، اور دوسری آبدہ سلطان کی دوسری بہن تھی ساجدہ سلطان، جو نواب افتخار علی خان پٹودی کی ان کی بیوی تھی، ان سے شادی ہوئی تھی. تو اور جو سیف علی خان کی دادی وہ عابدہ سلطان تھی. اور اتفاق سے میں جب کل آ رہا تھا انڈیا سے پاکستان واغہ پہ، تو میری ملاقات عابدہ سلطان صاحبہ کی جو سب سے چھوٹی بہن تھی ان کی بیٹی سے ہو گئی، وہ بھی انڈیا سے آ رہی تھی. کیا علامہ اقبال کو بھی آپ کی ریاست میں جانا پہچانا جاتا ہے؟ نہیں، ان کا تو پورے ہندوستان پاکستان سبھی سے تھے، کیونکہ ان کا جو مشہور انہوں نے لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو انہی کی تو دین ہے وہ. بالکل، ماشاءاللہ. اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے سارے لوگ پھیلے ہوئے ہیں. تاریخ سے آپ کا کتنا لگاؤ ہے؟ مجھے زیادہ تر ہسٹری پسند ہے، اور خاص طور سے جو ہسٹری مغلوں کے بعد کا جو دور تھا، برٹش انڈیا جو تھی، اس میں جس ریاستیں الگ الگ طریقے کی، تو ان کے کیا طور طریقے تھے، ان کا ہیریٹیج کیا تھا، کلچرلی کیسے تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے دادا جو تھے نواب رضا علی خان، ان کے والد نواب حامد علی خان نے ایک محل بنایا تھا رامپور میں، جو ایسی قلعے میں تھا، اس سے بڑا قلعہ تھا، تو اس کا نام تھا حامد منزل، کیونکہ ان کے نام سے لکھا. وہ حامد منزل 1930s میں پھر نواب رضا علی خان ہمارے دادا رہنے لگے وہاں، اور انہوں نے ادھر اس حامد منزل کو ایک لائبریری کی شکل دی، جو آج ہمارے لگ بھگ 22,000 مینuscripts عربی، فارسی، پرانی ترکی، پشتو اور اردو کی 22,000 مینuscripts. ان پہ کوئی ریسرچ ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ ریسرچ لائبریری ہے، وہاں دنیا بھر کے اسکالرز وہاں آتے ہیں. پاکستان میں تاثر یہ ہے کہ تقسیم کے بعد بھارت میں اردو کو زوال آ چکا ہے. اردو ریاست رامپور میں کتنی زندہ ہے؟ اردو کی بنیاد تو ہمارے ریجن سے ہے، ویسٹرن اتر پردیش میں ہی اردو، اور میرے خیال سے اردو ابھی بھی، اردو کے اخبار آج بھی رامپور میں چھپتے ہیں. وہ فرسٹ لینگویج تو ہے نہیں، ہندی کے اخبار ہوتے ہیں، زیادہ تر تو ہندی کے اخبار ہوتے ہیں، انگریزی کے بھی کچھ ہوتے ہیں، لیکن اردو کے بھی اخبار ابھی بھی چھپتے ہیں. مجھے نہیں آتی ہے، میں بول سکتا ہوں بہت بہترین، لیکن میں پڑھ نہیں سکتا. وہ کیونکہ ہم بورڈنگ اسکول میں رہے، اس زمانے میں بورڈنگ اسکول میں اردو پڑھائی نہیں جاتی تھی. کون سے بورڈنگ اسکولز میں پڑھتے رہے؟ میں دہرادون میں بھی تھا، جے پور میں بھی تھا، تو وہاں اس زمانے میں یہ سب سسٹم ہی نہیں تھا. اب تو فورن لینگویجز کا آپشنز بچوں کو دیے جاتے ہیں، 2 3 فورن لینگویجز وہ ایک ساتھ اپنے اسکول کے کریکولم میں پڑھ سکتے ہیں.